بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما دیا کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام سے جو بہت زیادہ اعلیٰ اور بہت زیادہ بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو بنایا پھر فسوی، پھر اس کو ٹھیک کر دیا۔ والذی، وہ ذات پاک ہے جس نے قدر، تمہیں ٹھہرا دیا، فہدی، پھر تمہیں کیا کیے؟ ہدایت کا راستہ بھی دے دیا۔ سبحانہ، صحیح اسلام بانے کے بعد اندازہ لگا کر پھر ہدایت بھی دے دی۔ والذی، اور وہ ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھانے وہ ذات پاک ہے جس نے کیا کیا؟ اخرج المرعى، نکالا ہے، المرعى چارے کو کہتے ہیں جو جانوروں کا کھانا ہوتا ہے چارہ۔ فجعلہ، پھر کر دیا اس کو غثاء، کوڑا، احواء، سیاہ رنگ کا، یعنی چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ فرمایا کہ سنقرئک، ان قریب کریم پروردگار آپ سسم کو ہم کیا کریں گے؟ نقریہ کا، ہم آپ سسم کو پڑھائیں گے، یعنی کہ قرآن مجید، فلا تنسا، پھر تو نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، انہ، بے شک وہ اللہ کریم پروردگار جو ہے، یعلم، وہ جانتے ہیں، الجہر، جو کوئی بھی پکارتا ہے ظاہرہ طور پر اونچی آواز سے اگر تم پکارتے ہو، وما یخفی، اور جو تم چھپے ہوئے چیزوں کو یعنی کہ آہستہ آواز سے کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو ہی وہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں آگے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کیا کریں گے؟ ہم آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیں گے۔ ان قریب کیا کریں گے کہ ہم آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیں گے۔ فذکر، آپ ایسا کیجیے، نصیحت کرتے جائیں، سمجھاتے جائیں، ان نفعت الذکریٰ، اگر فائدہ کرے اس کا سمجھانا، یعنی نصیحت کا جب کرتا ہے تو وہ آپ جب بھی انسان کسی بات کی نصیحت کرتا ہے تو انسان کی نصیحت کرنا دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے چلے جائیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو ہی جائے گا۔ سیذکر من یخشی، پھر سمجھ جائے گا وہ من یخشی جس کو ڈر ہوگا، یعنی اس قرآن سے وہی بندہ نصیحت وصیت حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس کتاب کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر ہوتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، دور رہے گا وہ شخص، کون؟ الاشقى، جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، بڑا ہی بد نصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا۔ تو فرمایا وہ بدقسمت ہے اللہ، وہ شخص جو یصلی النار، وہ داخل ہوگا النار، آگ میں، الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں پھر وہ ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس کا کیا ہوگا؟ ثم لا یموت، پھر نہ ہی وہ مرے گا اس آگ میں، فیہا، اس میں، ولا یحییٰ، اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، پکی بات ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے کیا کیا؟ من تزکیٰ، اپنے نفس کو جس نے سنبھال لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کا نام لیا، فصلی، اور پھر نماز بھی پڑھی، سبحان اللہ۔ تو پھر فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ کیا کرتے؟ تؤثرون، تم پریفر کرتے ہو، تم بڑھاتے ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو، والآخرت، جبکہ آخرت کیا ہے؟ خیرن، وہ بہتر بھی ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والے بھی ہیں۔
ان بیشک حاذا لفی الصحف الاولی، یہی باتیں پہلے صحیفے بھی، پہلے انبیاء علیہ السلام بھی جو کتابیں لے کر آئے اور جو پہلے صحیفے ہیں ان کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں اعلیٰ کا تذکرہ کیا، اسی مناسبت سے جو ہے اس کا نام رکھا گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ کو بہت محبت رکھتے تھے، بہت محبوب تھی ان کو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ابو تمیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل المسبحات میں فرمایا، کہ سبح اسم کی سبحہ سے بہت سی صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، سبحہ سبحہ سبحہ، تو اس میں سے یہ بھی ایک صورت ہو رہی، تو جتنی بھی صورتیں ہیں سبحات سے شروع ہو رہی، اس میں سے فرمایا کہ اس صورت کو سب سے زیادہ اہم فضیلت دیتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ کے روز بھی کیا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات تو دونوں جمع ہوئیں تو دونوں میں انہی صورتوں کی قرأت فرمائی، اور یعنی اگر عید کی نماز اور جمعہ کے روز واقع ہو گئی تو آپ نے عید کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی، پھر جمعہ کی نماز میں بھی یہی دونوں صورتیں پڑھی، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ یا معوذتین پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی مناسبت سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو تراویحاں ہو رہی ہیں پھر وطر پڑھے جاتے ہیں تو آخر میں انہی صورتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جو پورا حضرات ہوتے ہیں اس کو پڑھانے والے ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ کوئی چیز اسٹرانگ سخت ہو جائے تو اس کا کلر جو ہے کالا رنگ کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کھیتی بہت زیادہ یعنی کہ پیل ہونے کے بعد اور بہت ایکسٹرا پک جائے تو آپ نے دیکھا پتے کالے کالے سے تھوڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری مرضی ہے جس طریقے سے جو اتنا سرسبز چارہ تھا، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ہمیں پہلے فرمائی ہے اس مثال سے کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سنتا سمجھتا نہیں ہے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو سرسبزہ دیا، خوب لہلہاتا ہے، سرسبز شاداب، اس کو منظر بہت اچھا لگتا ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے، چند دن کے بعد ہی دیکھو کہ وہ زرد اور خشک ہو کر ریزہ ریزہ اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کمال اور قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کی گواہی دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر انسان چاہے تو اپنے دل کی مٹی کو سرسبز و شاداب رکھے، اور اگر چاہے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہ مانے تو پھر ایسی ہے جیسے سیاہ ہو کے چورا چورا ہو گیا، اور انسان کے دل کے اوپر پھر گناہوں کی سیاہی جب چڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جو ہے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل کر دی تھی نا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلائیے کہ تاکہ اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ہی اس قرآن کو آپ کو جو ہے یاد کروا دوں گا اور آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا کہ قرآن کو کیسے یاد کرائے، اور جو چیز چاہیں گے جس طرح چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد ہم تو تیرے سے کیا کریں گے، تیرا نامہ اعمال پڑھوائیں گے، اگرچہ اس وقت اس کو تو پڑھ نہیں سکتا، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اقرا کتابک، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو پکڑو اپنا نامہ اعمال پڑھو اس کو۔ اس وقت انسان اپنے نیک اور برے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں بھولے گا، اس کو سب یاد آ جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو بھلانا چاہیں گے وہ بھلا بھی دیں گے، اس کو یاد نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا جنہوں نے برے کام کیے، جو دنیا میں ان سے سرزد ہوئے تھے، ان کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے تم نے توبہ اور استغفار کر لی ہوگی تو میں وہاں پہ پھر تمہیں قیامت والے دن آخرت میں ان کو یاد نہیں کرواؤں گا، تاکہ تمہیں اس کے اوپر شرمندگی اور رنج کا یا غم کا احساس نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دور رہے گا وہ شخص کون، الاشقا، جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، بڑا ہی بد نصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیا کرے گا، یتجنبھا، اس سے وہ دور ہوگا یا پیچھے ہٹے گا یا اس سے پرہیز کرے گا۔ اللہ نہ کرے، اس لیے ہمیں
بھاگ بھاگ کے محبت کے ساتھ قرآن کو سننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ بنا دے۔ تو اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو بدبخت اس سے دور بھاگے گا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ جان میں کیسے دورہ قرآن سنوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، میں کلاس نہیں لے سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ماشاءاللہ سے جنہوں نے سنا انہوں نے اسی دنیا میں تمام کاموں کے ساتھ، گھر بار، شوہر، بچوں کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دے دی، ان کو عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ جو میری طرح باتیں کرتے رہ گئے، وقت تو ان کا بھی گزر گیا، تو چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ پہلے صحیفے بھی، پہلے انبیاء علیہ السلام بھی جو کتابیں لے کر آئے، اور جو پہلے صحیفے ہیں ان کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی میں مست اور مگن نہیں ہونا، اور تم آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن لوگوں نے دنیا کو ہی پریفر کیا اور اسی کی موج میلے اور محبت کے اندر مگن ہو کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی۔ اس سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تو فرمایا پس تم باقی رہنے والی کو فنا ہونے والے پر ترجیح دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔